بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارانی فی المنام اتوسک بسواک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ فجاءنی رجلان احدہما اکبر من الآخر، میرے پاس دو لوگ آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ فناولت السواک الاصغر منہما، تو میں نے ان دونوں میں جو چھوٹا تھا اس کو مسواک دیا۔ فقیل علی، تو مجھ سے کہا گیا، کبر، جو بڑا ہے اس کو دو، بڑے کو پہلے رکھو۔ فدفعتہ الی الاکبر منہما، تو میں نے مسواک ان دونوں میں سے جو بڑا شخص تھا اس کو دے دی۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ما جاءنی جبرائیل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک لقد خشیت ان اخفی مقدم فی، رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جب کبھی بھی جبرائیل آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، مسواک کرنے کا حکم دیا، تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں اپنے منہ کا اگلا حصہ ختم نہ کر دوں۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وعنہا قالت، حضرت عائشہ، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا، کہ وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جاتی ہے وہ اس نماز سے جس کے لیے مسواک نہیں کی جاتی ہے 70 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں چند حدیثیں پڑھی گئی ہیں مسواک کے تعلق سے۔ پہلی حدیث جو پڑھی گئی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، پھر میرے پاس دو لوگ تھے، ان میں سے جو چھوٹا شخص تھا، جو چھوٹے صاحب تھے، میں نے ان کو مسواک دے دی، پھر مجھے اشارہ دیا گیا، کہا گیا کہ جو بڑے ہیں ان کو آگے رکھو، پھر میں نے ان دونوں میں جو بڑے صاحب تھے ان کو مسواک دے دی، بڑے شخص کو مسواک دے دی۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث پڑھی گئی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس جب کبھی بھی آئے تو مسواک کرنے کا حکم دیا، تاکید کی، اور اتنا اہمیت سے حکم دیتے تھے، اور میں بھی اس حکم کو اور اس تاکید کو اتنی اہمیت میں عمل کرتا تھا کہ مسواک کرتے 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 مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں بار بار مسواک کرنے کی وجہ سے میرے منہ کا اگلا حصہ، مانے سامنے کے دانت اور مسوڑے وغیرہ ہی نہ ختم ہو جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اہمیت کو بتلایا۔ اور جو ایک حدیث پڑھی گئی ہے اس میں مسواک کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے وہ درجے میں اس نماز سے زیادہ ہے، 70 درجہ زیادہ ہے جس نماز کے لیے مسواک نہ کی جائے۔ یہ چند باتیں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو جو پہلی حدیث تھی خواب والی، اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں واقعہ دکھلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے واقعے کو امت کے سامنے ذکر کیا۔ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب وحی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے۔ خواب کے اندر بھی جو باتیں بتلائی جاتی ہیں نبیوں کو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ریئل میں آ کر کے ان کو وہ بات بتلائی گئی، خواب کے علاوہ جاگنے کی حالت میں، تو اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ چنانچہ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی دو لوگ ہوں، ان میں سے ہم کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں
تو جو بڑا شخص ہے اس کو دی جائے. مگر ایسا کیسا؟ بعض دوسری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رائٹ سائڈ میں ہے اس کو پہلے دینا چاہیے، جو لیفٹ میں ہے اس کو بعد میں دینا چاہیے. کوئی چیز اگر ہم ایک سے چند لوگوں کو دے رہے ہیں تو دینے کی ترتیب یہ ہے کہ جو رائٹ میں ہے پہلے ان کو دینا ہے، پھر جو لیفٹ میں ہے ان کو دینا ہے. یہاں پر کہا گیا جو بڑے ہیں ان کو دو، جو چھوٹے ہیں ان کو بعد میں دو. تو کیا مطلب ہے؟ علماء اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کے دونوں یا تو لیفٹ میں تھے یا وہ دونوں کے دونوں یا تو رائٹ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں. تو اس لیے وہاں رائٹ اور لیفٹ نہیں تھا، اس لیے یہ کہا گیا جب ایسی بات ہو جائے تو ان میں جو بڑا شخص ہے اس کو دیا جائے. اب بڑے کا کیا مطلب؟ بڑے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کو دیا جائے، یا جو مقام مرتبہ وغیرہ میں بڑا ہے اس کو دیا جائے. زیادہ راجح یہی ہے کہ عمر میں جو بڑے ہیں ان کو آگے رکھنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی. خیر، ایک بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ اگر رائٹ اور لیفٹ نہ ہو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے تو ویسی صورت میں جو بڑے ہیں ان کو آگے رکھا جائے، جو چھوٹے ہیں ان کو تھوڑا سا پیچھے رکھا جائے. باری سب کی آ رہی ہے، باری سب کی آ رہی ہے، لیکن ترتیب یہ ہونی چاہیے. اور اگر رائٹ میں لیفٹ میں کچھ لوگ ہوں تو پھر پہلے رائٹ پھر لیفٹ. اب وہاں نہیں دیکھیں گے کہ رائٹ والے صاحب چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، لیفٹ والے صاحب چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہاں پر نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ مسواک کرنا ایسا اہم عمل ہے کہ خود بھی مسواک کرنا چاہیے اور اوروں کو بھی مسواک دینا چاہیے. یہاں تو اپنی مسواک دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کوئی اپنی مسواک نہ دے کر مسواک خرید کر گفٹ کرے، ہدیہ کرے کسی کو، تو یہ بھی اچھا عمل ہے. مسواک کرنا بھی اچھا عمل ہے اور دوسروں کو مسواک دینا بھی اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دو چار باتیں معلوم ہوئی. دوسری حدیث میں مسواک کی اہمیت. مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میرے منہ کا اگلا حصہ مسواک کرتے کرتے ختم نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسواک کرنے کی اہمیت کو بتلا رہے. اہتمام، میں اتنا اہتمام کرتا تھا، تکلیف ہوتی تو بھی مسواک کرتا تھا، اندیشہ ہے کہ دانت نکل جائے تو بھی مسواک کرتا تھا، اندیشہ ہے کہ مسوڑوں میں زخم پہنچ جائے تو بھی مسواک کرتا تھا. اتنا اہم حکم ہے مسواک. جبرائیل اتنا مجھے تاکید کرتے تھے. اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مسواک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جو حدیث پڑھی گئی ہے کہ مسواک والی نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 درجے زیادہ ہے. یہ جو میٹر ہے کہ مسواک والی نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے، یہ اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے ضعیف روایتیں ہیں، یہ کہ مسواک والی نماز میں ثواب زیادہ ہے اور بغیر مسواک والی نماز میں ثواب کم ہے. یہاں پر جو 70 درجے کا ہے، 70 والا، یہ ضعیف حدیث ہے. تو اس سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسواک والی نماز میں 70 درجے کا ثبوت ضعیف حدیث سے ہے، اس کو یقین کرنا ضروری نہیں ہے. مگر اتنا تو ثابت ہے ساری مسواک کی روایتوں سے کہ مسواک والی نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے بغیر مسواک والی نماز کے. یہ تو کئی ساری روایتوں سے ثابت ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا. 70 درجے میں بحث ہو سکتی ہے، 70 کا درجہ کیا ہے، تو ایگزیکٹ 70 درجہ تو اس میں کلام ہوگا. اگر کوئی کہے کہ بھئی ضعیف حدیث ہے، میں 70 درجے کو ایکسپٹ نہیں کرتا، ایک ہی حدیث ہے چونکہ ایک ہی ٹائپ کی ہے، لیکن اس کو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ مسواک والی نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، عربی زبان میں اہل عرب کے نزدیک عام طور سے 70 کا عدد بول کے 70 کا ایگزیکٹ وہ نمبر مراد نہیں ہوتا تھا. کوئی بھی چیز کے زیادہ کو بتلانے کے لیے 70 بولتے تھے. جیسا کہ کہا گیا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. کیا 70-80 کے بیچ میں ہے؟ وہاں پر جو لفظ ہے نہیں، بہت زیادہ ہے. بعض روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. 70 مرتبہ ہی کرتے تھے؟ نہیں، بہت مرتبہ کرتا تھا. تو یہاں پر بھی 70 کا عدد کا مطلب اگر ہم یہ لے لیں ثواب زیادہ ملتا ہے تو پھر کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے. یہ حدیث بھی معتبر ہے، ساری روایات اپنی جگہ معتبر ہے. اس حدیث سے فضیلت معلوم ہوئی اور اس کا بھی منشا اور مقصد یہی ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے. اس میں ثواب بغیر مسواک والی نماز کے بالمقابل زیادہ ہوتا ہے. یہ چند باتیں ہو گئیں، لیکن چونکہ مسواک کا آج آخری ہے سلسلہ،
تو مسواک کرنے کا طریقہ بھی سن لیجئے. مسواک کو پکڑے کیسا اور مسواک کریں کس طرح. اس بارے میں کوئی اعلیٰ درجے کی صحیح روایتیں تو نہیں ہیں کہ مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے, مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اعلیٰ درجے کی صحیح روایتیں تو نہیں ہیں. مسواک کرنے کے طریقے کے بارے میں کچھ ضعیف روایتیں ہیں. یہ بھی ضعیف روایتیں ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ ہے کہ مسواک کرنے کا یہ طریقہ ساری امت کے نزدیک ہے. شافعی, حنفی, حنبلی, مالکی اور ہر دور میں یہ طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ساری امت کا سلسلہ چلتا ہوا آنا مسواک کرنے کے اس طریقے پر, یہ اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے. حدیث نہ بھی ہو تب بھی صحیح ہے, اور جب ضعیف حدیث ہو جائے پلس تعامل کے ساتھ ساتھ تو وہ اور تھوڑا اونچا ہو جاتا ہے. بہرحال مسواک پکڑنے کا طریقہ جو بتلایا جاتا ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ مسواک جب ہم پکڑے تو چھوٹی انگلی جو ہے اور انگوٹھا, یہ دونوں مسواک کے نیچے والے حصے کی طرف ہونا چاہیے, اور جو 3 انگلیاں ہیں ہماری وہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر والے حصے کی طرف ہونا چاہیے. اور انگوٹھا جو ہوگا وہ تو نیچے ہوگا, لیکن نیچے میں بھی جو مسواک کا برش والا حصہ رہتا, جو منہ میں جانے والا حصہ رہتا, اس کے قریب میں رہنا انگوٹھا. ٹھیک ہے نا. تو چھوٹی انگلی اور انگوٹھا دونوں نیچے ہوں گے, اور انگوٹھا مسواک کے برش والے حصے, منہ والے حصے کے قریب میں ہوگا, اور 3 انگلیاں اوپر ہوں گی, اس طرح سے کہ مسواک ہماری انگلیوں کے جو پوروے ہیں, مطلب ہماری تینوں انگلیوں کا جو 3 گرہ بنے ہوئے ہیں, پہلا والا ناخن کی طرف والا پہلا حصہ, پوروے والا حصہ, وہ مسواک کی لکڑی کے اوپر ہونا چاہیے, اوپر کی طرف میں. ایسا مسواک پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب مسواک پکڑ کے مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے رائٹ میں مسواک کریں, پھر لیفٹ میں مسواک کریں. دانتوں میں پہلے رائٹ سائڈ کے دانتوں میں, پھر لیفٹ سائڈ کے دانتوں میں مسواک کی جائے. اب اس میں یہ رائٹ اور لیفٹ میں بھی مسواک کیسا کریں؟ اوپر نیچے کریں, اوپر نیچے لمبائی میں, اوپر کے مسوڑوں سے نیچے کے مسوڑوں تک, یا دائیں بائیں کرے چوڑائی میں, مانے ادھر سے اس طرف رائٹ منہ کے رائٹ ٹو لیفٹ لے جائیں یا اوپر سے نیچے کی طرف میں لائیں. تو مسواک دانتوں میں کرتے وقت میں چوڑائی میں کرنا چاہیے, اوپر نیچے لمبائی میں مسواک نہیں کرنی چاہیے. اس سے مسوڑوں کے زخمی ہو کے خون نکلنے کا ڈر ہے, اور خون نکلنے سے پھر وضو ٹوٹنے کے مسائل ہوتے رہیں گے بار بار. اس لیے مسواک چوڑائی میں کرنا ہے, اوپر نیچے لمبائی میں نہیں کرنا ہے. اب کیسا کریں؟ تیسری چیز مسواک کرنے کے طریقے میں, ایک تو پکڑنا, دوسرا رائٹ ٹو لیفٹ, اور تیسرا چوڑائی میں کرنا ہے, لمبائی میں اوپر نیچے نہیں کرنا ہے. چوتھا رائٹ ٹو لیفٹ میں بھی پہلے اوپر کے دانتوں کو چوڑائی میں کرنا ہے, رائٹ ٹو لیفٹ کرتے 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 اوپر کے دانتوں کے لیفٹ کی طرف میں چلے جائے, اوپر کے دانتوں کا رائٹ, پھر اوپر کے دانتوں میں لیفٹ ہینڈ کی طرف والے حصے میں, پھر نیچے کی طرف میں آئیے, پھر نیچے کی طرف میں رائٹ والے حصے کی طرف دانتوں میں ہوتے 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 پھر لیفٹ سائڈ کی طرف میں چلے جائیں. ایک طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے. دوسرا طریقہ, پہلے رائٹ سائڈ میں اوپر کے بھی کر لیں, نیچے کے بھی کر لیں, پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ میں اوپر کے کریں, نیچے کے کریں, دانتوں میں مسواک. یہ دونوں طریقے گنجائش ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آخری چیز مسواک میں, مسواک دانتوں میں بھی کرنی ہوتی ہے. مسواک زبان پر اور تالو پر, زبان کے اوپر کا حصہ جو تالو ہے اس میں بھی کرنی ہوتی ہے. زبان پہ مسواک کریں گے, لمبائی میں کرنا. لمبائی میں مطلب دانتوں والا حصہ ہے زبان کا, وہ حصہ جو دانتوں کی طرف آ رہا, زبان کا ایک حصہ جو حلق کی طرف جا رہا. تو دانتوں کی طرف سے حلق کی طرف, حلق کی طرف سے دانتوں کی طرف, لمبائی میں ایسا آگے پیچھے کرنا, جیسا زبان کو صاف کرنے کے لیے, حلق کو صاف کرنے کے لیے کرتے ہیں ویسے. ایسا نہیں کرنا ہے کہ بھئی رائٹ ہینڈ کی طرف سے زبان کے رائٹ سائڈ کی طرف سے لیفٹ میں لگ جا رہے, لیفٹ کی طرف سے رائٹ میں, چوڑائی میں نہیں ہے. تو زبان کی مسواک لمبائی میں ہوگی, دانتوں کی مسواک چوڑائی میں ہوگی. تالو بھی ہے, تھوڑا سا تالو کو بھی مسواک کے ذریعے سے صاف کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا. یہ چند باتیں ہیں مسواک کے تعلق سے. الغرض مسواک کی کئی حدیثیں سامنے آئی ہیں. مسواک کرنا اہم ہے, مسواک کے فائدے بھی ہیں. مسواک کا مقصد منہ کی صفائی ہے. مسواک کی فضیلت اللہ کی رضامندی ہے. مسواک والی نماز بغیر مسواک والی نماز سے ثواب میں زیادہ ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو سامنے رکھیں, مسواک کرنے کا اہتمام کریں. دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو مسواک کی سنت کو جو ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ,
زندہ کر کے اپنی زندگیوں میں لانے اور عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.